جنرل صاحب ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے مخالف حضرات ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں جو آئین پاکستان کے 20 کروڑ انسانوں نے بنایا ہے، اگرچہ یہ آئین میں ایک پشتون ہوں، اگرچہ یہ آئین اب تک ہم ایک ساتھ جڑے ہوئے پشتونوں کو ایک متحدہ یونٹ نہیں دے سکا ہے، اس کے بعد اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، آئینی جدوجہد، لیکن اس کو اپ ہولڈ کرنا، اس کا ہم نے وہ کیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے۔ جب میں دوسری دفعہ گیا اسمبلی میں، ہم نے حلف اٹھایا، جب حلف ہوا میں کھڑا ہوا، گورنر زندہ ہے پوچھ سکتے ہیں، میں نے کہا گورنر صاحب ایک بات، یہ حلف جو ہم نے لیا کیا یہ فارمیلٹی تھی یا جو لفظ ہم نے کہا ہم نے اس کا پاس رکھنا ہے؟ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں محمود؟ میں نے کہا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر یہ فارمیلٹی ہے تو ہم نے لے لیا۔ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب کچھ دنوں بعد ایک جرنیل اس آئین پہ حملہ آور ہوگا، ہم نے اس کی دفاع کا حلف اٹھایا، کس طرح ہم دفاع کریں گے؟ آپ کہہ دیں یا ان سب سے لے لیں کہ بالکل اگر یہ ہوا ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ کہتا ہے کہ اسد صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اسے آپ کی سیٹ جا سکتی ہے؟ میں نے کہا سیٹ جا، آل پارٹیز کانفرنس میں میں نے ان سے یہ کہا تھا، میں نے کہا ان سب پارٹیوں کو ایک وعدہ کرنا ہوگا، ان لوگوں کو خود محترم بابا قوم محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ میری جیب میں پڑے ہوئے سکے سارے کوٹے ہیں، فیک کوئنس۔ آج ہمارے فوجی صاحبان انہی کھوٹے سکوں کو چلا رہے ہیں 70 سال سے۔ میں نجومی نہیں ہوں، میں جنرل صاحب سے کہتا ہوں جو بھی ہے، یہ اپنا جو ISI کا MI کا، کہ بابا خدا کو مانو، یہ وہ پرندے ہیں جس کی بلڈنگ پہ بیٹھے ہیں وہ کنڈر بن گیا ہے۔ انگریز کے ساتھ تھے، انگریز کا کباڑا ہو گیا، محمد علی جناح کے ساتھ تھے، اس کی کیا حالت تھی، لیاقت علی کے ساتھ تھے، کیا ہوا؟ اتنے بڑے بہادر لوگ ہیں، بٹھوں کو پھانسی دی جاولک نے۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، سرائکی، پنجاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بٹھوں کے ساتھ تھے، روٹی کے پھڑا مکان کی بات کرتے تھے، سب جاولک کی طرف چلے آئے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ وہ پرندے ہیں جس بلڈنگ پہ بیٹھے ہیں ان کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ آپ کا بھی انجام یہی ہوگا، یہ قابل خرید آدمی پہ how you trust him، جب آپ اس سے پیسہ لیتے ہیں، اس کا ووٹ لیتے ہیں، پھر آپ اسے بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے جرنلزم 90 دن سے جیل میں ہے، کیا اس مانگ رہا ہے اس نے؟ پتہ نہیں 1900 فرعون کے وقت میں 4 مرلے زمین خریدی تھی یا 5 ایکڑ زمین خریدی تھی، جیل میں ڈالو اس کو۔ ابھی جو اس حکومت میں آپ نے زر اور زور کا استعمال کیا، کیا کسی جج کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا کسی کے کان نہیں ہیں؟ کیا نیب کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کس طرح گری؟ کن لوگوں سے پیسہ لیا گیا اور کن لوگوں کو بانٹا گیا؟ آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ جس انداز میں سینٹ کی حکومت گرائی گئی، ہمارے دوست کو جس انداز میں چیئرمین بنایا گیا، کروڑوں کا جس طرح استعمال ہوا، کوئی ہے ادارہ جو یہ پوچھ سکے؟ 90 لاکھ 70 کروڑ 60 کروڑ 50 کروڑ، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جی فلانا جو چونکہ وہ بات کر رہا ہے، بابا سے سیدھی بات ہی ہے، نام کسی کے دشمن ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا آپ کی بھی امداد کی ضرورت ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ بہت سارے ججوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات مار کر اس آئیڈیلزم نہیں بلکہ حق کی بات، اس آئیڈیلزم کے لیے کہ آئین کی بالادستی ہو، انہوں نے ماشاء اللہ کے تحت حلف نہیں اٹھایا، وہ نخرونی سے فارغ ہو گئے۔ پہلا مارشلہ، پھر دوسرا مارشلہ، بہت سارے بہادر ججز فارغ ہو گئے، پھر تیسرا مارشلہ، پھر چوتھا مارشلہ، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے PCO کے تحت نہیں اٹھایا اور وہ یعنی تاریخ راہ میں مارے گئے۔ مختلف مارشلاؤں کے خلاف سیاسی کارکنوں نے جدوجہد کی۔ بھائی تو کہاں کام کرتا ہے یار؟ جی بہت سارے سیاسی کارکنوں نے، نہ کسی نے پرائم منسٹر بننا تھا، نہ کسی نے MLA بننا تھا، نہ کسی نے MPA بننا تھا، نہ کسی نے سینیٹر بننا تھا۔ ان کو خیر ان چھوڑ دیں،
उनको कोड़े पड़े, और बहुत सारे सैकड़ों कारकुन गोलियों का निशाना बन के हम सियासी लोग, हम जर्नलिस्ट, हम जमहूरियत का राग रखने वाले लोग, तो मैंने उनसे अर्ज की थी, बिलखसूस बड़ी पार्टियों ने वादा करना होगा पाकिस्तान की आवाम से। एक ये वादा कि ये जो एवरग्रीन पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर इमरान तक आपकी तमाम पार्टियों में वो मेंबर बने, कौमी असम्बली के मेंबर बने, आपने पाकिस्तान के आवाम से ये वादा करना कि इनको हम किसी कीमत में नहीं लेंगे पार्टियों में, और हम उनकी सियासत पे उम्र भर के लिए पाबंदी लगाएंगे। और जिन जजों ने, चाहे वो जिंदा हैं या वफात पा गए हैं, जिन जजों ने अपने बेटों के पेट पे लात मारी, उनको उनका वो खमियाजा हमने भुगत देना होगा। और साथ हमने एक अच्छे अंदाज में पार्लियामेंट में बड़े आलिम लोग हैं, एक अच्छे अल्फाज में उनको खराज तहसीन पेश करना होगा, इनाम देना होगा उनको, जो भी हो। और जिन साहिबान ने, जजी साहिबान ने PSO के तहत फल किया है, दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। उनसे तनख्वाहें भी वापस, मार बुरी बात है, मार डंडे मंडे मारना बुरी बात, लेकिन उन पे भी जितने PSO की तरफ उठाया उम्र भर के लिए तो पाकिस्तान नए जज आ जाएंगे, नए बच्चे आ जाएंगे, नए बच्चे काम कर देंगे। और जिन लोगों ने, गरीब लोगों ने, जो भी मजहब हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी पठान हो, जो भला हो, जो अकीदे का हो, जो MRD ARD जमहूरियत की जदोजहद में शहीद हुए हैं, उन्हें हमें जमहूरियत डिक्लेयर करना होगा, और उनके खानदानों से स्टेट सब कुछ कर सकते हैं, शुड बी डन। और जिनको कोड़े पड़े हैं, आप में भी एक साहब बैठे हुए, इनको भी कोड़े पड़े थे, ये भी दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड हीरो डेमोक्रेसी। ये हमारे हीरोज हैं। किसी ने सेनेटर बनना था, ना वजीर आला बनना था, ना, जब घोड़े का है कुछ तो होना चाहिए। जो शहीद हुए उनके खानदानों को कंपनसेशन, इंसान का कंपनसेशन कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो हो। ये मैंने उनसे कहा था कि पार्लियामेंट के पहले इजलास में ये बात आनी चाहिए। और बात ये थी कि जिन जर्नलों ने आइन से खिलवाड़ किया है, उनको अख्तरीन अल्फाज में कंडेम करना चाहिए। हम उनके अडिया नहीं निकालेंगे, हम उनके कब्रों पे आग नहीं लगाएंगे। और जिन जर्नलों ने अपना पीरियड पूरा किया, उनको एक किस्म का एहतराम, वेल डन, आपने अपना पूरा किया, अपने कानून में रहे। हम क्या चाहते हैं, मैं जिम्मेवार हूँ सिंधी का, सिंधी के साहिल वो साहिल हैं, उनका एहतराम करो। बलूच का साहिल वो साहिल, उनका एहतराम करो। जुबान उनका एहतराम करो। आखिरी बात, जुबान उनका एहतराम। कुरान करीम में अल्लाह पाक, मैं सूरत बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये मेरी रबूबियत की निशानी है कि आदम और हवा के बच्चे एक जुबान नहीं बोलते। और फिर एक जब कुरान करीम की आयत है, यहाँ हाफिजुल कुरान बैठे होंगे, कि मैंने नहीं भेजा कोई भी पैगंबर, कोई मुस्लिम, कोई नबी सिवाय उस लोगों की जुबान के। खुदा की 4 किताबें हमारे पास हैं, ज़बूर, इंजील, तौरात, कुरान। अगर ज़बान की अहमियत नहीं होती तो खुदा की इन किताबों की जुबान 4 क्यों हैं? फिर तो एक जुबान होनी चाहिए, या हिब्रू यहूदियों वाली जो पहला पैगंबर था हमारा, या फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या फिर ज़बूर या इंजील, या फिर कुरान। यह बात यह है, ज़बान अल्लाह ने दी है, लोग ज़बान से मोहब्बत करते हैं, हर ज़बान काबिल कदर है, ना छेड़ो लोगों की ज़बानों को। और फिर पश्तून, बलोच या गरीब लोग हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना छेड़ मलंगानो, इनके छेड़ने से बहुत बड़ा तूफान आएगा, खुदा न लाए। वो एक बात मैंने की थी, कहते ये महमूद पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है APC में, वो टेट नहीं हुई। मैंने कहा जब 1945 में लीग ऑफ नेशंस बनी थी, अब सारे दानिश्वर लोग, पढ़ने वाले लोग, आज़ाद मुल्कों की तादाद 60, एक कम या एक ज़्यादा 60, कि हम इस मुल्क में गुलामों की तरह न सिंधी रहने के लिए तैयार है, न सराइकी रहने के लिए तैयार है, न बलूच, न पश्तो। गुलामी को अल्लाह पाक ने लानत कहा है। और ये जो बगावत, ये मेरा अपना वो है, मेरा नहीं, वो किसी दानिश्वर का हुआ। हर इनकलाब इनकार से शुरू होता है, और जिस कौम के बच्चों में नो ना हो उन्हें जीने का हक नहीं है।
جس ملک کے انسانوں میں نہ کہنے کہ وہ نہ ہو انہیں جینے کا حق نہیں ہے. خود ہمارا کلمہ انکار سے شروع ہوتا ہے, لا الہ, کچھ نہیں عبادت کے لائق, لا الہ, پھر ہم پورا کرتے ہیں الا اللہ, بغیر خدا کے. تو ہماری نو کو بغاوت مت سمجھو. ہم نو اس لیے کہتے ہیں کہ بابا یہ ٹھیک نہیں لگتا. یہ ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے کہ یہ فیڈریشن ہے یا فیڈریشن بنا. آپ نے نہیں مانا, آپ نے ہمیں 100 سال جیل دی, پھر آپ نے مان لیا. ہم نے کہا 1 یونٹ نفرتیں پھیلائے گا, آپ نے ہمیں جیلوں میں ٹھونسا, ہمیں مارا پیٹا, پھر آپ نے مان لیا کہ یہ غلط تھا. ہم نے کہا یہاں ایک آئین ہونا چاہیے, آپ نہیں مان رہے تھے. 1935 کا ایکٹ آپ نے پاکستان کا آئین ڈکلیئر کیا, 1947 میں اپنے آئین نہیں بنایا. پھر آئینی جدوجہد کی جو مشکلات ہیں میں ان کو پھلانگ گیا, انہیں کے ٹائم ضائع کرنا چاہتا. بڑی مشکلوں سے یہ آئین بنا, ابھی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو گالیاں دیتا ہے ابھی میں ذاتی طور پہ میں غریب آدمی ہوں, غریب اس میں نہیں ہوں, میں شریف آدمی ہوں, برداشت کرتا ہوں. ہر بدبخت سماج دشمن عنصر کسی کا تنخواہ ہے. لوگوں کے فلیٹوں پہ قبضہ کرنا, لوگوں پہ زمینوں پہ قبضہ کرنا, اس کے پاس لائسنس کلاشنکوف, پرمٹ, کسی صاحب کا کاغذ. یہ بربادی کا راستہ ہے. یہ ملک خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے. اور جب خانہ جنگیاں, کیا کرو گے تم؟ ہٹلر سے زیادہ خطرناک چیز نہیں بن سکتے. گسٹاپو, کہاں ہے ہٹلر, کہاں ہے مسولینی, کہاں ہے فلانا. مت کرو اپنے عوام کے 20 کروڑ انسانوں کی عقل پہ بھروسہ کرو. تم ڈیسائڈ, ایک غلطی کر دیں گے دوسری بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہم اور ہندوستان ایک ساتھ آزاد ہوئے. ان کی زبانیں ہم سے زیادہ, ان کی غربت ہم سے زیادہ. آج بھی آپ گئے ہیں, انڈین لوگ بولنا میں نے حقائق ہیں, آپ کلکتہ میں جائیں, آپ بمبئی میں جائیں, ہزاروں خاندان سڑکوں پہ رہتے ہیں, سڑکوں پہ بستے ہیں, سڑکوں پہ بچے جنتے ہیں, سڑکوں پہ بڑے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا. کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کی ان مارشلاؤں نے آپ کی ان مارشلاؤں نے ہماری فوج کی صلاحیتوں کو کند کر دیا ہے. ایک مارشل اللہ نے 10 سال پتہ نہیں کتنے جرنیل کمپٹنٹ فارغ ہو گئے, دوسرے 11 سال پتہ نہیں کتنے جرنیل لیفٹیننٹ وہ تک. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ فوج میں ہمارا حصہ دو. کیوں سندھی جرنیل کیوں نہیں ہے, سندھی کرنل کیوں نہیں ہے, یہ بلوچ کتنے ہیں؟ پھر ٹھیک ہے ہم گزارا کر لیتے ہیں, گزارا کرتے ہیں. کچھ آپ مہربانی کریں, کچھ ہم مہربانی کریں گے. اچھا ملک ہے, چل جائے گا. دکھ ہوتا ہے. ایٹم بم رکھنے والا ملک, اس کی سادی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس صرف 17 روپے, 15, 16, 17% قرضوں میں چلا جاتا ہے. کیا ان 15 پیسوں سے ملک سنبھال سکیں گے؟ اور اگر کوئی مجھے ایسا جاہل مطلق آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈرگ منی گزارا کر دے گی, جتنا بھی ڈرگ منی ہم لیں گے, ہم نے اپنے عوام پہ بھروسہ کرنا ہے. کام کے لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, اوپر سے ہم محنتیں کر کے لاتے ہیں. اپنے عوام پہ بھروسہ کریں. ایک نئے جمہوری فیڈریشن آف پاکستان کی تشکیل کریں, جہاں کسی عقیدے کا دوسرے عقیدے پہ, کسی قومیت کا دوسری قوم پہ, کسی پنجابی کا کسی اور پہ ظلم نہ ہو. کیا انصاف. دیکھیں کوئی, آخری بات, کوئی کسی سے پیسہ نہیں مانگتا. کوئی, ہم بلوچ, پشتون اور بلوچ, ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. کوئی بھی ضلع پنجاب کا لے لیں, ہماری دونوں کی آبادی ان کے ضلع کے برابر ہے. ہمارے صوبے کے وسائل دنیا کے بہترین ملکوں سے زیادہ ہیں. اس کے کپڑوں کو مت دیکھو, شہزادے کے بوٹ کو, کپڑوں کو, اس کو قسم دے دو کہ عام بلوچ کو گندم کی روٹی لسی سمیت میسر ہے یا نہیں؟ قسم دے دو اس کو. یہ ہم کو نہ دیکھے محمود پتہ نہیں کیا پہن کے آیا ہے. 3 جوڑے کپڑے کا تصور, اگر میں قسم کھاؤں, مجھے 3 جوڑے کا کپڑے کا تصور سارے بلوچ میں نہیں ہے, سارے براوی میں نہیں ہے. کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ ہمارے پٹھان لالے کا, آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کریں؟ سوئی گیس ختم ہو گئی, اسے گھر میں نہیں ہے. سوئی گیس سے اسلام آباد تک کارخانے چلے, لاہور کے کارخانے سے. اب ہم اتنے سادہ سمجھتے ہیں کہ ریکویڈک بھی ہمارے حوالے کر دو, یہ سونا اور چاندی, تاکہ اس کا شر بھی اس کا ہو, یہ ہمارے مصطفیٰ وطن کی بجلیوں کا. ہم یہ نہیں کرتے. آئیں اس ملک کو چلاتے ہیں, اور یہ ملک بہترین ملک ہے, چل سکے گا. پارلیمان سینٹ کے جو اختیارات ہیں وہ دے دو, پورا کر دو. وہاں قومیتوں کی برابری کو تسلیم کر دو, لوگوں کے زبانوں کا احترام کر دو. قرآن کریم نے واضح کیا ہے, اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کریں, یہ تقوی کے قریب ہے.
جس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انصاف کریں گے، بے انصافی سے دو بھائی ایک دوسرے کو ڈنڈے مارتے ہیں، بے انصافی سے شادی نہیں چل سکتی، دو بھائیوں کا گھر نہیں چل سکتا، بے انصافی سے ملک نہیں چلے گا۔ خدا ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارا ساتھ دے۔ آپ کی جو مشکلات ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم تمام ملک میں جرنلزم کی ان کی حدود میں رہنے کے نہ صرف وہ سپورٹر ہیں بلکہ ہر حد تک آپ کے ساتھ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو وہ دینا ہے۔ میں نے آپ کا کافی ٹائم ضائع کیا، آپ بھی بھوکے ہیں، میں بھی کوئی زیادہ وہ ہوں، کھانا کھا لیتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ پشتوں میں وہ ہے، اب بڑے سارے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ، سب کو جاننا سب کو پہچاننا مشکل ہے۔ اگر کہیں ملے، کہیں ہو سکتا آدمی ملے، میں بڑا مشکور ہوں، کل ان سے ملے تھے ضلع زارہ کے 2-4 آدمی تھے۔ اگر کہیں ملے ایک دوسرے کو الگ سلیکٹ کرنی چاہیے۔ اتنے بہادر ہم نہیں ہیں کہ ہم آپ کے کپڑے پہنیں گے، چلو کھانا کھلاؤں گا اور دمبا ذبح کروں گا، لیکن ایک پیاری سبز چائے انشاءاللہ ہم پلائیں گے آپ کو۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں مین پتلو راتلو زیاتیجی، مین پتلو راتلو زیاتیجی، کل راجا کل بزدر زمینا۔ محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے، کبھی آپ آیا کریں کبھی میں آیا کروں گا۔ پاکستان ایک مشن ہے، اس کا چلانا، اس کو اپنے صحیح منطقی انجام تک پہنچانا، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، ہر آدمی عدالت کے سامنے برابر ہوگا، ہر شریف آدمی کی عزت کی جائے گی، کسی عقیدے کا کسی عقیدے پہ، کسی قومیت کا کسی قومیت پہ، کسی فلانے کا کسی فلانے پہ کوئی بالادستی نہیں ہوگی۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں پاکستان کی فوج نہ ہو، کیوں نہ ہو، اور ہم اتنے بھی پاگل نہیں کہتے قانون بنایا جائے گا، جو فوجیوں کے متعلق بات کرے گا اس کو اتنی سزا ہوگی۔ کسی بھی انسان کے خلاف اخلاق سے گزری ہوئی بات کرنا، جو آدمی کسی ملک کا، کسی نسل کا، کسی بر اعظم کا یہ آپٹ کرے گا کہ میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، اس پہ سیاست میں لینے پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہمارا ملک اب بھی کافی خراب ہو چکا ہے۔ کیسے چلے گا یہ نظام؟ ایک وزیر اعظم کو تو آپ اس لیے وہ کریں، توشہ خانے سے ایک شیشی عطر کی آپ نے لے لی ہے، توشہ خانے سے آپ نے ایک فلانی چیز فلانی دوست کو دے دی ہے، اور جب انتخابات ہوتے ہیں، ابھی سینٹ میں جو کچھ ہوا، ایسے افواہیں آئیں کہ ایک ووٹ پہ 70 کروڑ اپنی رائلٹی اس طرف کر دو، 70 کروڑ۔ ایک سٹنگ بریگیڈیئر کہتا ہے کہ میں نے بلوچستان کی حکومت گرائی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کس طرح ہوگا؟ دنیا میں ماں باپ بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ بچہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اگر مجبوری ہو یہ کرنا ہے، یہ تو قتل نہیں کرنا۔ اور جس ملک میں پیدا ہوئے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، جہاں تمہارا گھر ہے، جہاں تمہارا قبرستان ہے، اس مٹی سے محبت کرو، اس مٹی پہ کسی سے کمپرومائز مت کرو، چاہے خارجی ہو چاہے اندرونی ہو۔ ہمارے ہاں برا مانتے ہیں لوگ، ہماری تقریر میں پابندی لگاتے ہیں، ہمارے ہاں اپنے لوگوں کو کرپٹ کرو، پیسہ دو، خریدو، وزیر بناؤ، ان کی فائدے بناؤ، ان کو وزیر اعظم بناؤ، ان کو وزیر اعلیٰ بناؤ۔ کیا خدمت ہے یہ پاکستان کی؟ آپ نے خدا نخواستہ وہ دن خدا میری زندگی آخری دن کرتے اگر میں یہ کرتا ہوں، خدا نخواستہ آپ مجھے بنا دیتے ہیں پرائم منسٹر اس طریقے سے، اور میں گیا ہوں، اوپر سے تو میرا نام ہے، محمود ہے، لمبا چوڑا آدمی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہاں ایک بات آتی ہے کسی ملک کے ساتھ، میں مجبور کیا کروں گا؟ اگر کوئی ساتھ سیکرٹری بھی ہے تو مجھے اس خانے میں جانا پڑے گا، سر فکرہ یہ ہے کیا کروں، پھر نہیں جائے، پھر شہزادہ پلیز یار جاؤ، یہ ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا۔ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اس ملک کو ہم نے بہرحال بچانا ہے۔ ہمیں فوج عزیز ہے، ہمیں ان کے ادارے عزیز ہیں، ہمیں جوڈیشری عزیز ہے، ہمیں پریس عزیز ہے، ہمیں پشتون عزیز ہے، ہمیں پارٹیاں عزیز ہے، لیکن پاکستان ہمیں سب سے عزیز ہے۔ پاکستان پہ نہ ہم فوج سے کمپرومائز کریں گے، نہ کسی پشتون سے کریں گے، نہ کسی بلوچ سے کریں گے، نہ کسی ادارے سے کریں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، 20 کروڑ انسان جو چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ یہ ایجنڈا ہم سب کا ہونا چاہیے، ہمیں فوج وہ نہیں ہے۔ خدا کرے، یہ بسم اللہ کیجئے، خدا کرے ISI MI ہماری FBI ساتھ ہماری ایجنسیاں ہیں، ہمیں محنت کرنی ہوگی، خدا کرے کہ ہماری ایجنسیاں دنیا کی طاقتور ایجنسیاں بن جائیں،
جو کچھ آپ سے ہم سے چاہیے ہم دے دیں گے آپ کو، لیکن ایک مہربانی اپنے کرنی ہوگی، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ نے آئین کے تحت اٹھائے جانے والے حلف کی قدردانی کرنی ہے اور کسی صورت بھی سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ یہ ہمارا گناہ ہے، اس پہ ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ، یہ میری ذاتی رائے ہے، میری ذاتی رائے، شاید میں غلط ہوں، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ بدقسمتی سے انگریزوں سے آزادی کی جنگ میں جو لوگ، اردو کا شعر میں بول رہا ہوں، جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، انگریز سے آزادی کے لیے لڑنے والی سیاسی پارٹیوں میں، معافی چاہتا ہوں، میرے سارے دوست ہیں، لیکن ہمیں تاریخ میں پاک صاف بات کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان پارٹی، کوئی بھی مسلمان پارٹی، مسلمان لیڈر، کوئی مسلمان پارٹی کا رہبر پاکستان کے حق میں نہیں تھا۔ آزادی کی جنگ وہ لڑ رہے تھے۔ محترم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب خود بھی بہت دیر تک کانگریس کی، آل انڈیا کانگریس کے ممبر تھے۔ کانگریس ایک پارٹی کی حیثیت سے جدوجہد کر رہی تھی، ان کی تربیت ہو رہی تھی، جیلیں، مرد آباد، جلیانوالہ باغ سکوں کا فلانا قصہ، فلانا قصہ، لیکن جن کے حوالے پاکستان ہوا، میں معافی چاہتا ہوں، جن کے حوالے پاکستان ہوا ایکسکلوڈنگ محمد علی جناح، محمد علی جناح کو چھوڑ کے ایک بھی، یار یہ کیا ہے تم، ہلو، ایک بھی فرد ایسا نہیں تھا جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہو، جو کبھی جیل گیا ہو، جس نے کبھی ان کی طرح کوڑے کھائے ہوں، کچھ نہیں، آسمان سے بس ایک وہ گرا، ان کے اس میں آ گیا۔ غلطی یہ ہوئی میرے خیال میں، معافی چاہتا ہوں، کوئی برا نہ مانے، اس کو سنبھالنا ہے۔ پاکستان بنا تو اس کو چلانے کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی۔ سیاسی لوگ آپ کے پاس پشاور میں خالد الفارحہ کی شکل میں بڑے کام کے لوگ موجود تھے، سندھ میں سندھ ہاری کمیٹی، فلانا فلانا، پنجاب میں حور مجاہدین، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، احرار، لیکن ان پہ آپ نے بس بیک جنبش قلم، ریڈ کراس جو پاکستان کا مخالف تھا، جس نے مسلم لیگ کی، جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، ان کو جینے نہیں دینا، ان کو یک دم قدار۔ اور انہی لوگوں نے، معافی چاہتا ہوں، انہی لوگوں نے محمد علی جناح سے پہلا غیر آئینی کام پشاور کی اسمبلی توڑنے کا کرایا۔ پشاور کی الیکٹڈ اسمبلی غفار خان معلوم کی تھی، اس کو وہ کرا دیا۔ اب پاکستان کو چلانے کی ضرورت تھی۔ محمد علی جناح غریب اکیلا کیسے چلا سکتا تھا؟ میں نے کہا ان سے، تو میں عرض کر رہا تھا، کسی نے جا کے محمد علی جناح کے کان میں کہہ دیا کہ وہ چرسدے کا فلانا خان، وہ سوات کا فلانا نواب، وہ فلانے علاقہ، یہ بڑا کام کا آدمی ہے، اس کو اگر ہم مسلم لیگ میں لے آئیں تو یہ اس کو سنبھال لے گا، لیکن وہ آئے گا تو اسے کچھ چاہیے، اگر وہ آئے گا یہ کام اس کے لیے کمر کرنے کے لیے وہ پھر کچھ چاہیے گا۔ یہی کام پنجاب میں ہوا، فلانا چودھری، فلانا مکھیا، فلانا وہ، یہ اگر آ جائے تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کی، سیاسی لوگوں کے اور مجاہدین جو تھے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ان کا مقابلہ کریں گے۔ بلاؤ جی کیا چاہیے، اتنے مجھ مانگتا ہے، اتنے مربے مانگتا ہے، اتنے فلانا میں، بابا دے دو، لے آؤ۔ What we did، ہم نے پاکستان کے بنانے کے لیے پہلے دن سے انجیکشن کرپٹ کی سوسائٹی میں، پہلے دن سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم چڑھتے سورج کے پجاری بن گئے، ہر آنے والے کو خوش آمدید، ہر جانے والے کو گالی۔ میں نام نہیں لیتا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، شریف لوگ ہیں، آج بڑے کام کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کام کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں، سندھ میں، پشتونوں میں، بلوچوں میں، براویوں میں، سرائکیوں میں، پنجابیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے انگریز سے لے کر عمران خان تک ایک دن بھی اقتدار کے بغیر نہیں گزارا، ایک دن بھی انہوں نے اقتدار کے بغیر نہیں گزارا۔ یہ لوگ انگریز کے ساتھ تھے، محمد علی جناح صاحب کے ساتھ تھے، پھر لیاقت علی صاحب کے ساتھ ہوئے، پھر غلام احمد کے ساتھ ہوئے،
پھر محمد ایوب خان کے ساتھ ہوئے، پھر ایوب خان کے بعد بھٹو کے ساتھ ہوئے، پھر مسلم لیگ کے ساتھ ہوئے، پھر بھٹو کے ساتھ ہوئے، پھر فلانے کے ساتھ ہوئے، آج عمران خان کے ساتھ ہے، کل خدا نخواستہ اگر آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا۔